جب بھی آپ پہ کوئی بہت بڑا غم آئے، جب بھی آپ کو نظر ہی نہ آئے کوئی راستہ، تو ہمیشہ پرسپیکٹیو سامنے رکھیں۔ پرسپیکٹیو یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے نبی غم سے گزر سکتے ہیں اتنے زیادہ اور اتنے بڑے حادثات سے گزر سکتے ہیں، تو اگر اللہ مجھے آزما رہا ہے کسی غم سے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں بلکہ تفسیر پڑھ رہا تھا سورہ انبیاء میں، جو حضرت جو بیمار ہو گئے تھے، ایوب، حضرت ایوب کے بارے میں لکھا ہوا تھا مفسرین نے کہ حضرت ایوب کو کیوں اتنی پین ہوئی اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیسٹ اور ٹرائل ان کا لیا، صرف اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ٹیسٹ، ٹرائل اور پین کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں ہیٹ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں پنش کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے عظیم ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے، نیک ترین لوگوں کا بھی ٹیسٹ اور ٹرائل لیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے، لیکن آسانی کا سوال انسان کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے نبی نے بہت سی دعائیں ہمیں سکھا دی آسانی کی۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، ٹھیک ہے؟ تو آسانی کا ہی سوال کریں، لیکن یہ کہ اگر کچھ آ گیا ہے تو اس سے پرسپیکٹیو لینا سیکھیں، اس سے یہ دیکھیں کہ مجھے سکھانا کیا چاہ رہی ہے یہ چیز مجھے کس چیز کے لیے پریپیئر کر رہی ہے۔ دس ول میک یو وائز، یہ آپ کو عقل مند بنائے گا، وائز بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذرا غور و فکر کرنا سیکھیں۔ ارلی مین ہوڈ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے اتنے واقعات نہیں ہیں، مین دو ہی واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ایک حلف الفضول اور ایک فجار وارز، لیکن اس سے بہت سے لیسنز ہم اخذ کریں گے۔ تو ارلی مین ہوڈ سے مراد ہے 15 سے لے کے تقریباً 20-22 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیفرڈ تھے، اور تمام انبیاء آلموسٹ شیفرڈ ہی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیفرڈ تھے، حضرت داؤد شروع میں شیفرڈ تھے، حضرت عیسیٰ شیفرڈ رہے ہیں، کارپینٹر بھی رہے ہیں۔ تو شیفرڈ رہنا کسی نبی کا، اس میں بہت سی حکمتیں انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، شیفرڈز کو دیکھا، یہ بہت آگے کی بات ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہ ہیں تو انہوں نے انہیں ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ I advise you to find the tree of the arak, a special type of tree, and find the darker branches because it will be better for your flock۔ وہ اتنا حیران ہوئے شیفرڈز، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اتنی ڈیپتھ میں پتہ ہے کہ یعنی ایک تو ٹری آف ارک ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور اوپر سے اس کی ڈارکر برانچز، یہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی ایک شیفرڈ تھا۔ اب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیور بی شائی آف یور پاسٹ۔ شیفرڈ ظاہر ہے ایک غریب آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے کوئی شائنس اس میں نہیں لی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، آج دنیا میرے قدموں پہ ہے، لیکن یہ کیا، I was a shepherd، میرا بیک گراؤنڈ یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے ایک اور ورژن میں پھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، موسیٰ was sent when he was a shepherd، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے، اور داؤد پہ نبوت تب آئی جب وہ شیفرڈ تھے، and I too was a shepherd in اجید۔ اجید ایک علاقہ ہے، اس وقت اجید ہاسپٹل ہے مکہ میں، وہ اجید کا علاقہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اوکے، اب اس کی حکمتیں کیا ہیں، وزڈم کیا ہیں شیفرڈ بننے کی اور بکریاں چرانے کی، بہت سی حکمتیں ہیں، ون بائی ون انشاءاللہ ہم ساری ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو علماء نے بیان کی ہے، تفسیر یہ سیرہ لکھنے والوں نے، being a shepherd gives you the opportunity to engage in solitude۔ solitude انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انسان کسی پین سے گزر رہا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ وہ وائز بن جائے تو اس کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے آن دا کنٹری، گوروں سے جو ہیڈونزم سے ہمیں ایکچولی اسکیپزم کی فلسفی ملی ہے نا، گورے کیا کرتے ہیں انفارچونیٹلی جب ان پہ کوئی پین آتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ذہنی مصروفیات میں ڈالتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پین چلی جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا، وہ شراب پینا شروع کر دیں گے، بار میں جانا شروع کر دیں گے، پلیجر میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت ڈرنک کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرنک کر کر کے اپنے آپ کو بھلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے چیز نہیں بھولتی، یو ہیو ٹو فیس دا پین، جیسے رومی کا بھی کال ہے نا کہ کبھی کبھی پین کو فیس کرنے سے پین جاتی، آپ کو آنکھیں کھولنی پڑتی، یو ہیو ٹو بی بریو۔ خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ٹرمینل النس ہو گئی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری نکل آئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے بیماری ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اسکیپزم سے تو وہ بیماری حل نہیں ہونے والی، بہادری یہ ہے کہ اس کو فیس کیا جائے، اس سچویشن۔
सॉलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए उससे। तो यही बात है कि शेफर्ड जो है वो सॉलिट्यूड में होता है। आप देखेंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब हैं। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या वो माउंटेनियर्स होंगे, या वो साइकिलिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर बहुत बाइकर्स होंगे, आप देखें इस्लाम जब उन पे प्रेजेंट होता है वो गॉड को फौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज एथियस्ट मिलेंगे जो दुनिया में गुम है, जिनके पास सोचने का ही टाइम नहीं है। आप चाइनीज को देख लें, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है कि बस अपनी कंट्री को सर्व करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो ये तो कोई ज़िंदगी का मकसद ना हुआ ना, उससे तो देखें कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए उनके। इसलिए याद रखें कि नेचर के इंसान जितना करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज ए टीनेजर अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा जाएं, और सॉलिट्यूड जो है उसको लाइक किया करें। देखें अगर सॉलिट्यूड में आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं हैं, आप एट पीस नहीं हैं। कुछ लोग सॉलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते, कहते हैं कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यही तो डिफीट करने हैं, इसी को तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज़ का कि अपने फियर्स को, डीमंस को फेस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और यकीन करें सबसे बेहतरीन सॉलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट है, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट कहते हैं नाइट का, तहज्जुद का जो टाइम है। इतना सुकून है उस टाइम में, इतनी सकीनत तारी हो रही होती है उसमें। आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके दुआएं करके देखें अल्लाह ताला से, आप देखें आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यस, पहली जो रीज़न है वो ये है कि सॉलिट्यूड पसंद किया गया है, और सॉलिट्यूड से बंदा तफक्कर और तदब्बर करता है। ठीक है ना, तफक्कर और तदब्बर बहुत अच्छी आदत है, और कुरान मजीद में तफक्कर और तदब्बर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया। तफक्कुर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना, ये तफक्कुर होता है। और तदब्बर होता है कि किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना, और उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों। अल्लाह ताला ने तफक्कुर और तदब्बर की बात की है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बर नहीं करते कुरान पे, अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें इन्होंने मिस्टेक्स निकाल लेनी थी। तो तदब्बर यही है कि देखो जिन लोगों ने कुरान को रिजेक्ट किया उनका कॉन्सिक्वेंस क्या, दे आर नॉट हैप्पी, वो बहुत दूर हैं, खुशी से बहुत दूर हैं। तफक्कुर ये है कि तुम्हारे सामने मिसालें हैं, अल्लाह ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो उस प्रूफ को लेते हुए फैसले करो। लेकिन तफक्कुर और तदब्बर का आप कभी भी नहीं हो सकते हैबिचुअल जब तक आप अपने ब्रेन को एम्प्टी नहीं करेंगे। अगर आपने, मुसलमान यूथ शराब तो नहीं पीती, लेकिन सेम नशा है मोबाइल वाला, सेम नशा वही, नशा तो वही है क्योंकि उसका केमिकल पाथवे तो वही है। या कोकेन पी लें या मोबाइल पर बैठ जाएं, फेसबुक पर बैठ जाएं, वो पाथवे तो एक है, न्यूरल पाथवे। तो इसलिए आपको अपने आप को ज़रा फ्री करके सॉलिट्यूड में बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए। ओके, तो बहरहाल एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आप देखेंगे कि जो लोग नेचर के करीब हैं वो अल्लाह के बहुत करीब है। ये मैं आपको बता चुका।